السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، ہدا ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ دہر بائے ایمان فاطمہ مشتاق کی ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، اسرا اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی ایک نرس سے بات کر رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے مخاطب کیا۔ وہ مڑی تو سامنے مرسل کھڑا تھا، بلو پینٹ پر سفید ہڈ پہنے، وہ نسلوں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ اسرا نے دائیں بائیں دیکھا، شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اسی کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اسرا کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے سر ہلایا۔ مڑ کر نرس نے کچھ کہا، وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ اسرا اب اس کی جانب گھومی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس اپنا سفید کوٹ بازو پر ڈال رکھا تھا، بال آج رف سے جوڑے میں بندھے تھے۔ جی بولیے، سینے پر بازو لپیٹتے مرسل کو مخاطب کیا۔ تم نے کہا تھا جب زیان پر حملہ ہوا تو تم اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ پوچھ رہا تھا۔ اسرا نے بغور اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم مجھے حملے کی تھوڑی تفصیل بتا سکتی ہو؟ ایگزیکٹ ہوا کیا تھا؟ وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ تم یہ تفصیل کسی اور سے کیوں نہیں لیتے؟ اس نے آئیبرو جھکایا۔ مرسل نے گہرا سانس لیا۔ وہ مسکان افراہیم کی دوست تھی، نہ وہ اس کی باتوں کا سیدھے طریقے سے جواب دیتی تھی نہ یہ دے رہی تھی۔ دیکھو، وہ جبرن مسکرایا، تم اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی تو مجھے لگا تم مجھے باقیوں کی نسبت بہتر طریقے سے بتا سکتی ہو۔ اس نے آئیبرو جھکایا۔ مرسل نے گہرا سانس لیا۔ آخر وہ مسکان افراہیم کی دوست تھی، نہ تو اس کی باتوں کا سیدھے سے طریقے سے جواب دیتی تھی نہ یہ دے رہی تھی۔ دیکھو، وہ جبرن مسکرایا، تم اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی تو مجھے لگا تم باقیوں کی نسبت بہتر طریقے سے بتا سکتی ہو۔ آخر کو اس حملے کو قریب سے دیکھنے والی تو تم ہی تھی۔ اسرا نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ سوچا۔ اسے مرسل پر نہ جانے کیوں شک ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ وہ جیسا نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بتاتی ہوں۔ مرسل حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ اسرا نے وہیں کھڑے کھڑے سے ساری تفصیل بتائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، بولا تو صرف ایک جگہ، جب اس نے بتایا کہ زیان اسے بچانے کے لیے اسے پکڑ کر نیچے جھکا تھا۔ اس نے تمہیں بچایا تھا؟ وہ حیران تھا یا الجھا ہوا، اسرا سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ساری تفصیل جاننے کے بعد وہ مسکرایا اور اس کا شکریہ ادا کرا۔ اسرا بھی جواباً مسکرائی تھی، اتنا اچھا تو یہ مرسل نہ جانے مسکان کو کیوں زہر لگتا تھا۔ مرسل وہاں سے چلا گیا تو اسرا نے بھی سر چٹکتے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ جو سامنے کھڑے زیان کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی تھی، وہ وہاں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ بھی اسرا کو دیکھتا تو کبھی تیکھی نگاہوں سے دور جاتے مرسل کو۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے ان دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھا تھا، اور اسرا مرسل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ مرسل اتنا خوش اخلاق تو نہیں تھا کہ کسی سے یوں مسکرا کر بات کرتا۔ پھر اس لڑکی سے کیوں کر رہا تھا؟ اسرا کا ارادہ اسے مکمل نظر انداز کرنے کا تھا، سو اس نے وہی کیا۔ وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتی آگے بڑھی۔ آپ بولتی بھی ہیں؟ میں تو سمجھا تھا شاید آپ ہاسپٹل آتے ہوئے زبان گھر چھوڑ آتی ہیں۔ زیان کی آواز پر وہ رکی، مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ آئیبرو جھکایا۔ زیان دیوار کا سہارا چھوڑ کر سیدھا ہوا اور چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ اسرا کو اسے دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا جب کوئی آپ کی مدد کرے، خاص کر آپ کی جان بچائے، تو آپ کو کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے؟ پر آپ اتنی بے مروتی کا مظاہرہ کریں گی، مجھے امید نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا لہجہ تلخ سا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد اس سے شکریہ کی توقع کرنا بے مروتی نہیں ہے؟ اسرا نے آئیبرو جھکایا۔ اور جہاں تک بات ہے شکریہ کی، تو میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ میری جان بچاؤ، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ایک شکریہ ہی تو کہنا ہے، اتنا تکلف کیوں کر رہی ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں بحث کر رہا تھا۔ میں غیروں سے بے تکلف نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر زیان کے لب ایک جانب کو اٹھے، اور اسرا ہارون کو اس لمحے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وجہ زیان کے گال میں پڑنے والا ڈمپل تھا۔ غیروں سے بے تکلف نہیں ہوتی تو اس مرسل سے کیوں مسکرا کر باتیں ہو رہی تھی؟ نہ جانے اسے کیوں غصہ آ رہا تھا۔
इसरा के गाल एकदम दहकने लगे, मुठियाँ गुस्से से भिंच गई। दिल चाहा कोई चीज़ उठाकर इस शख्स के सर पर दे मारे। ज़यान की निगाहें इसके सुर्ख पड़ते चेहरे के लहजे भर को ठहर सी गई थी। सामने खड़ी लड़की की आंखों में चिंगारियां सी थी और कान गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। वो यकीनन अपने दिमाग में इसे मारने के लिए मंसूबे बना रही थी। इसने आज से पहले सिर्फ एक लड़की को इस तरह गुस्से से सुर्ख होता देखा था। इसकी आंखों के सामने एक पुराना मंजर उभरने लगा। तुम कितने बुरे हो, क्या ज़रूरत थी इन लड़कों से लड़ाई करने की? वो बच्ची गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए इसे देख रही थी। गुलाबी रंग के लिबास में मलबूस, बाल दो पोनियों में बांध रखे थे, आंखों में इस वक्त खफकी ही खफकी थी। मैं इनसे लड़ाई तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। 9 साला ज़यान ने अपनी शर्ट की आस्तीन से अपना होंठ साफ किया जिस पर हल्का सा कट लगा था। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए इनसे लड़ाई करो। इसकी खफकी अब जल्द ख़त्म होने वाली नहीं थी। वो बेचैन निगाहों से ज़यान के फटे हुए होंठ को देख रही थी। मर्सल गैर नहीं है, इसरा की आवाज़ से इसे हॉल में वापस ले आई थी। वो सीने पर बाजू लपेटे बहुत गुस्से में लग रही थी। वो मुस्कान का कज़न है, मैं इसे जानती हूँ। ज़यान ने आईब्रो झुकाया जैसे कह रहा हो अच्छा। इसरा ने कुछ कहने को लब खोले, इसी पल इनके अकब से आराज की आवाज़ आई। ज़यान, तुम यहाँ हो? मैं पूरे हॉस्पिटल में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। वो माथे पर तेवरियां चढ़ाई से देख रहा था, तभी इसकी नज़र इसरा पर पड़ी। ओ हाय, मुस्कान की फ्रेंड। वो मुस्कुराया। मुस्कान की फ्रेंड ने जिस तरह खूंखार नज़रों से इसे घूरा था, वो बेचारा तो अंदर तक दहल गया। इसरा ने एक तेज नज़र ज़यान पर डाली और आगे बढ़ गई। इसका बस नहीं चल रहा था। उसकी शक्ल बेकार थे। इसे क्या हुआ है? आरास पर पढ़ाया। तुमने कुछ कहा है इसे? मशकूक अंदाज में ज़यान को देखा। मुझसे तो ठीक से बात कर रही थी। ज़यान ने कंधे उचकाए, यकीनन तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्से में आ गई होगी। वो कहते हुए वापस अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि आरास सड़क को जाते बार बार गर्दन मोड़कर इसरा को दूर जाते देख रहा था। आरास को इस दिन हॉस्पिटल में न जाने कहाँ से एक छोटा बच्चा मिल गया था। वो इसे उठाए कॉरिडोर से गुजर रहा था जब इसे ज़रा फासले पर इसरा खड़ी नजर आई। वो अपने सामने खड़ी किसी लड़की से बात कर रही थी। लड़की की आरास की जानिब पुश थी, वो तो इसे देख नहीं पाया था। वो कंबल में लिपटे इस बच्चे को बाजू में उठाए इसरा की जानिब आया। हेलो मुस्कान की फ्रेंड, इसने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया। इसरा चौंकी, चेहरा उठाकर इसे देखा। नज़रों ने आरास के चेहरे से होते कंबल में लिपटे बच्चे तक सफ़र किया। कैसा है? आरास ने बच्चा इसके सामने किया तो इस बच्चे के चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसरा के लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। बहुत प्यारा है। इसने शहादत की उंगली से इसके नर्म गाल को छुआ। किसका है? सवालिया निगाहों से आरास को देखा। पता नहीं, लापरवाही से कंधे उचकाते बताया गया। इसरा की आंखें हैरत से फैली। क्या मतलब पता नहीं? ये सवाल इसरा के सामने खड़ी एजल की जानिब से पूछा गया था। आरास ने इस सब में पहली बार गर्दन मोड़कर एजल को देखा और अगले ही लम्हे वो गोया सांस लेना भूल गया हो। शहद रंग बाल सुरमई आंखें, वो इसे देखते ही देखते अपनी जगह पर साकत हुआ था। ये आंखें, ये चेहरा तो वही था जिसे वो पिछले 2 माह से तलाश कर रहा था। पिछले 2 माह से वो न जाने कितनी बार इस लड़की को तलाश कर चुका था और आज वह इसके सामने खड़ी थी। ना मुमकिन, यकीनन वो ये कोई ख्वाब था। हेलो, ईदल ने इसके सामने हाथ हिलाया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो एकदम चौंका, फिर कुछ कहने को लब बोले। ओए! अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ पर वो तीनों चौंक कर मुड़े और आवाज़ की सिमत देखा। सामने एक आदमी और औरत तेज तेज कदम उठाते इनकी जानिब आ रहे थे। इनके चेहरों पर गुस्सा था। वो इन तक पहुंचे तो औरत ने झपटने के से अंदाज में आरास के हाथों से इस बच्चे को ले लिया। मेरा बच्चा। बच्चे को भींचकर अपने साथ लगाए वो दीवाना वारस के चेहरे पर प्यार कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अगवा करने की? आदमी गुस्से से आरास की जानिब बढ़ा। इससे पहले वो इस तक पहुंचता, आरास ने इत्मीनान से इसके माथे पर हथेली रखे इसे जरा दूर धकेला। आदमी गिरते गिरते बचा था। फासला रखकर बात करो। आरास के चेहरे के जाविये बिगड़े। एजल और इसरा का तो अ, इसके अंदाज पर हैरत के मारे मुंह खुल गया था। मैं इस बच्चे को अगवा नहीं कर रहा। उन्हों
آنکھوں سے عورت کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے مجھے خود ہی یہ بچہ پکڑایا تھا۔ میں نے تمہیں پکڑایا تھا، یہ نہیں کہا تھا تم اسے لے کر غائب ہو جاؤ۔ عورت نے دانت پیسے آراس نے اس بچے کو اٹھانے کی خواہش کی تھی تو اس نے اسے اٹھانے دیا۔ لگا تھا وہ اسے کچھ دیر اٹھانے کے بعد واپس کر دے گا، مگر وہ بچے کو لیے وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور وہ اس کا شوہر تب پورے ہاسپٹل میں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا جب آپ کسی اجنبی کو اتنی آسانی سے اپنا بچہ دے رہی تھی۔ آراس نے مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ اسرا اور ایزل نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ وہ جیسے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوئے، اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ آدمی پھر سے اس کی جانب بڑھا۔ آراس مسکرایا۔ وہ جب تک دن میں کسی ایک انسان کا سر نہیں پھاڑتا تھا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ہاسپٹل میں ہونے کے باعث سے کہیں بھی کسی کا سر پھاڑنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لگے ہاتھوں اسے مار کر وہ اپنا شوق بھی پورا کر لے گا۔ اس سے پہلے آدمی اس تک پہنچتا، اسرا تیزی سے ان دونوں کے درمیان آ رکی تھی۔ رکو۔ آدمی رک گیا۔ آراس سخت بدمزہ ہوا تھا۔ آپ پلیز تحمل سے میری بات سنیں۔ وہ اس آدمی سے مخاطب کی۔ میں ڈاکٹر اسرا ہوں اور یہ آراس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میرا بھائی ہے۔ آراس کے آئیبرو تعجب کو اوپر اٹھے۔ ہے؟ تم یہ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا جب ساتھ کھڑی ایزل نے اس کے بازو پر کوہنی ماری۔ خاموش رہو۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی۔ بولا پیچھے خاموش ہو گیا۔ اس وقت زیان اور مرسل یہاں ہوتے تو یقیناً غش کھا کر گر جاتے۔ آراس کمال، وہ بھی کسی کے کہنے پر خاموش ہو جائے؟ یہ تو ناممکن تھا۔ یہ تمہارا بھائی ہے تو ہم کیا کریں؟ عورت نے آئیبرو جھکائے۔ اسرا کو مخاطب کیا۔ اس کا تو آج اپنے شوہر سے آراس کی پٹائی کروانے کا مکمل ارادہ تھا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے جس طرح آراس نے بس اسے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا اسے تو ایسا ہونا ناممکن لگتا تھا۔ آپ پلیز ذرا سائڈ پر آ کر میری بات سن لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسرا نے صلح جو انداز میں کہتے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، وہ نہ چلتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ اب آراس اور ایزل سے ذرا فاصلے پر جا کر رکے تھے۔ اسرا ان دونوں میاں بیوی سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ بہت غور سے اسے سن رہے تھے۔ ان کی آوازیں آراس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تم واقعی ان سے پوچھے بغیر ان کا بچہ اٹھا لائے؟ ایزل کی آواز پر اس نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھتے بھی آج آراس کمال کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نا انہوں نے خود وہ بچہ میرے حوالے کیا۔ بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے بتایا۔ میں نے تو بس سوچا کیوں نہ اسے ہاسپٹل کا ٹور کروا دو۔ تم ایک چند دن کے بچے کو ہاسپٹل کا ٹور کروا رہے تھے؟ ایزل منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی۔ آراس ہلکا سا مسکرایا اور اس کی آواز کو دل نے دل کے کونے میں محفوظ کیا تھا۔ پھر اچانک ہی سے کچھ یاد آیا۔ ویسے میرا نام آراس کمال ہے اور تم؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایزل کے دماغ میں ایک دم جھماکا ہوا۔ میں ایزل مصطفیٰ ہوں، ہلکا سا مسکرائی۔ اور تم کہیں مرسل باران کے دوست تو نہیں ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوا۔ اندر ہی اندر ایک انجانی سی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ وہ اسے جانتی تھی۔ اور کہاں وہ اتنے دنوں سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ میں مسکان کی دوست ہوں، اسی سے تم سب کے بارے میں سن رکھا ہے۔ اوہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ بے اختیار لبوں سے پھسلا۔ ایزل کے چہرے پر بھی الجھن ابھری۔ کیا مطلب؟ آراس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ پھنس گیا آراس کمال۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اسرا ان کے پاس آ کر رکی۔ پیچھے وہ میاں بیوی آراس پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے، مگر ان کی نظروں میں غصہ نہیں تھا، وہاں افسوس تھا اور ترس۔ بچ گئے آج تو، اسرا نے گہرا سانس لیا، ورنہ آج ضرور جیل جاتے۔ جیل سے وہ بہت پرانا رشتہ ہے میرا۔ وہ ہنسا۔ انفیکٹ میں زیان اور مرسل تو 16 سال کے تھے جب ہم پہلی بار جیل گئے تھے۔ اسمائل۔ مسکان نے بتایا نہیں کیا تم لوگوں کو؟ اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ سیریسلی؟ اسرا بڑبڑائی۔ تم لوگ اتنی سی عمر میں جیل گئے تھے؟ ایزل بھی حیران ہوئی۔ آراس نے اس بات میں سر ہلایا، گردن ایسے اکڑائی جسے نہ جانے کون سا مورکا مار لیا ہو۔ ویسے مسکان کی دوست تم نے؟ اسرا، اس نے تصحیح کی۔ ہاں اسرا، آراس نے گردن کھجائی۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ اور ان میاں بیوی کو ایسا کیا کہا ہے جو وہ جاتے ہوئے طرز بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے؟ مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑی۔ تمہاری مدد اس لیے کی کیونکہ میں یہاں ہاسپٹل میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اور تم؟ سینے پر بازو لپیٹے، میرا یہ احسان بھولنا مت، میں نے تمہیں بچایا ہے۔ آراس نے آئیبرو کو اوپر اٹھے
वाह वाह, एहसान किया है, ऊपर से जता भी रही हो। हाँ तो, इसरा ने लापरवाही से कंधा उचकाया। आजकल तो मुफ्त में कोई धक्का भी नहीं देता। मैंने तो फिर भी तुम्हें जेल जाने से बचाया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले मुफ्त में धक्का दे सकता हूँ। बताओ कौन सी मंजिल से धक्का खाना पसंद करोगी? वो भी आराज था अपने नाम का एक। इसरा ने इसे घूरा तो वो उल्टा मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ, तो तुमने इस कपल को मेरे बारे में क्या कहा था? जब धक्का देने आओगे ना तब बताऊंगी। इसरा ने पलकें झपकाई, फिर एजल को चलने का इशारा किया। आराज वहीं खड़ा इन दोनों को जाता देखता रहा, मगर अब की बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस शाम सुर्ख ईंटों वाले इस घर में खासी गहमा गहमी थी। आज मुस्तफ़ा रईस के घर पर दावत का एहतमाम था, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बहनों और छोटे भाई की फैमिली को मदऊ किया था। इनकी बीवी समीरा के अपने बहन भाइयों से ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा था, जिसकी वजह से इनकी तरफ से कोई भी दावत में शरीक नहीं था। खाना खाया जा चुका था। मुस्तफ़ा रईस समेत दीगर अफराद बाहर बरामदे में रखी कुर्सियों पर बैठे आपस में बातों में मशगूल थे। इन्हीं में वो भी था। ऑन हाशिर, मुस्तफ़ा रईस का भांजा, गहरी नीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस बालों को दाएं जानिब सेट किए वो अच्छा दिखता था। इसने आसपास निगाह दौड़ाई, वहां सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। इसने ईदल के बड़े भाई महमद को देखा। वो हाशिर साहब से कोई बात करता, साथ साथ सर हिलाता। इसने सबको मसरूफ देखा तो नामहसूस तरीके से वहां उठ गया। इसके कदम सब अब किचन की जानिब थे। मेरी समझ में नहीं आता, अगर सबने चाय पीनी है तो एक साथ क्यों नहीं कहते? अभी 2 कप बना कर ले जाओगी तो अम्मी जनाब 3 कप का और ऑर्डर दे देंगी। वही सीधी तरह कह दें कि सबके लिए एक चाय ले आओ। पर नहीं, हमारे अम्मी का तो दिल चाहता है इनकी बेटियां 2 पल भी फारिग न बैठे। एजल किचन में खड़ी चाय कपों में छान रही थी। इसके साथ खड़ी कंदील बुरे बुरे मुंह बनाती न जाने कब से बड़बड़ा रही थी। एजल ने गहरा सांस लेते सर झटका। चाय बना तो रही थी, कंदील को तो सिर्फ ट्रे उठाकर बाहर ले जानी थी। अगर इस लड़की को चाय बनानी पड़ जाती तो वो क्या करती? गिलो, इसने ट्रे उठाकर कंदील को पकड़ाई। वो इसी तरह बड़बड़ाते हुए बाहर की जाने पड़ी। तभी सामने से आते ऑन को देखकर उसके कदम जंजीर हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक मखसूस सी चमक उभरी। वही चमक जो सिर्फ ऑन हाशिर को देखते इसकी आंखों में उभरती थी। अरे ऑन भाई, आपको कुछ चाहिए था? कंदील ने बमुश्किल तेज होती धड़कन को संभाला। काउंटर से कुछ उठाती एजल के हाथ इसके नाम सुनकर लह से भड़कर रुके थे। नहीं बच्चे, मुझे बस एजल से बात करनी थी। ऑन की नज़र इनकी जानिब पुष्ट किए खड़ी एजल पर थी। इसने कंदील की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। कंदील के दिल में कुछ डूब सा गया था, आंखों की जोत बुझ गई। निगाहों में बसने वाले ने तो निगाह उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया था। वो फीका सा मुस्कुराई, फिर सर हिलाती बाहर चली गई। ऑन वहीं दरवाजे के पास रुक कर खंगारा। एजल ने जब से आंखें मीच कर खोली। मैं तुम्हें कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? एजल इसके सवाल पर इसकी जानिब मुड़ी। मुझे नहीं लगता ऑन भाई कि आपके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है जिसकी बिना पर आप ये कॉल सुनो। सुने, सीने पर बाजू लपेटे बावर करवाया। ऑन हल्का सा मुस्कुराया। ताल्लुक है नहीं, पर बहुत जलपन चाय का। भूल है आपकी, इसने दांत पीसे। ये तो तुम्हें कुछ दिन तक पता चल जाएगा। और ने लापरवाही से कंधा उचकाया। एजल के माथे पर बल पड़े। इस बात का क्या मतलब था? तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? वो आज काफी अच्छे मूड में लग रहा था। कुछ था जो एजल को खटक रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी क्या। ठीक, इसने मुख्तसर जवाब दिया। और ने सर हिलाया, वो जैसे कुछ सोच रहा था। अच्छा है, शादी के बाद तो वैसे भी मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। एजल ने की आईब्रो हैरत से ऊपर को उठे। और आपको ये गलत फहमी क्यों है कि मैं आपसे शादी करूंगी? वो वाकई हैरान हुई थी। आने से पसंद करता था और वो जानती थी। वो कई बार बातों में इसे बता चुका था, मगर ये पहली बार था जब इसने इसके सामने शादी का जिक्र किया था। ओह रियली? ओन ने आईब्रो झुकाया। तुमसे पूछ कौन रहा है? मैं अभी मामू से जाकर बात करूंगा ना, तो वो तुम्हें इसी पल मेरे साथ रुखसत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिर मैं इनका फेवरेट भांजा हूँ। वो मुस्कुराया। एजल ने गुस्से से मोतियां भींच ली। इसे ये शख्स जहर लगता था। मैं आपसे शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। अब्बा को आपकी हरकतों का पता नहीं है, पर मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। और जिस दिन मैंने अब्बा को आपकी हकीकत बता दी ना, तो वो इस घर में आपका दाखिला भी ममनू कर देंगे। वो इसकी बात सुनकर हंसा और इसे देख के इसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो वाकई।
ایزل کے گلے میں گلتی ابھر کر معصوم ہوئی۔ اگر وہ کبھی ابا کو اس کی شراب نوشی اور دیگر کارناموں کے متعلق بتا دے تو وہ کیا وہ اس کا یقین کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مصطفیٰ رئیس کبھی بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں کریں گے، اتنے برے دعوے نہیں کرتے اگر خود کو بھی اپنے کہے پر یقین نہ ہو۔ اور نے افسوس سے سر ہلایا۔ ایزل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لی۔ اسی پل قندیل نے وہاں آتے اطلاع دی کہ آن کو حاشر صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے سر ہلایا، پھر جانے سے پہلے مڑ کر ایزل کو دیکھا جو خون شام نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں آفس کے کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے لندن جا رہا ہوں، امید ہے واپس آنے کے بعد تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ایزل اس کی بات کو نظر انداز کرتی اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی، پر وہاں کھڑی قندیل مصطفیٰ اس کے الفاظ کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ اسراء اپنے کمرے میں کھڑی الماری میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ لگنے سے ایک لکڑی کا ڈبہ فرش پر جا گرا۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ مارتے جھکی اور ڈبہ اٹھایا، اس کو واپس رکھنے لگی جب کچھ سوچتے ہوئے رکی۔ اس ہتھیلی کے سائز جتنے ڈبے کو کھولا، اندر بس ایک چیز تھی، سرخ رنگ کا ایک فرینڈشپ بینڈ۔ وہ اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرائے، پھر اسے نکال کر دیکھا۔ اس کے اوپر سیاہ حروف سے کچھ لکھا تھا، مگر سالوں پرانا ہونے کے باعث وہ حرف بہ حرف اب ہلکے ہلکے مٹ چکے تھے۔ بس ہلکا سا آئی اور ایم نظر آ رہا تھا۔ دونوں حرف کے درمیان ایک دل بنا تھا جو اب مکمل مٹ چکا تھا۔ اپنی بچپن کی چیزوں میں سے اس کے پاس بس یہی ایک چیز بچی تھی جو اس کی یاد دلاتی تھی، وہ ایم۔ حرف پر انگلی پھیرتے آسودہ سا مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے بینڈ واپس ڈبے میں ڈال کر اسے الماری میں سنبھال کر رکھ دیا۔ بیڈ پر رکھ کے اپنے فون کی جانب آئی، نمبر پر دھیان دیے بغیر کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، پھر سے کوشش کی، اب بھی جواب نہ آیا تو اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ اسراء کے ماتھے پر بل پڑے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کئی بار اسے غیر شناسا نمبروں سے ایک کال موصول ہو رہی تھی۔ ہر بار وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی، پر وہ دوسری جانب سے جواب نہیں آتا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ نمبر ہی بلاک کر دیتی تھی۔ اب بھی یہی کیا، وہ فون پٹ پر پھینک دیا۔ نہ جانے کون یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ پڑپڑاتے ہوئے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ فون کی دوسری جانب موجود شخص نے گہرا سانس لیتے بے بسی سے فون کی اسکرین کو دیکھا تھا۔ زیان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے پورا مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل سے واپس آتے اس نے اپنے حملہ آوروں کو تلاش کرنا چاہا، مگر دائم نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اس سب کے لیے میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ میں اب تمہاری زندگی کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، بہتر ہوگا تم اس سب سے دور رہو، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ ہمیشہ سے اسی طرح اس کے لیے پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن میں اگر زیان پر ایک خراش بھی آ جاتی وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور اب تو وہ موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا۔ اس کا اس طرح فکر مند ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دائم یا پولیس کے ہاتھ ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ اب تو وہ خود بھی پچھلے ایک ہفتے سے ان کا سراغ لگانے کی کوشش میں تھا، مگر ابھی تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بالکنی میں ریلنگ پر کوہنیاں جمائے کھڑا تھا، نظریں نیچے لان میں کام کرتے لوگوں پر تھی۔ آج اواب میر کے کہنے پر گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے لیے صبح سے تیاریاں جاری تھیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون کا نکال کر آراز کو میسج بھیجا۔ وہ آج رات گھر سے باہر رہنا چاہتا تھا، اس سے ویسے بھی ان دعوتوں اور پارٹیز سے سخت چڑ تھی، تو اچھا تھا وہ یہاں بیزار ہونے کے بجائے آراز کے ساتھ باہر کوئی پلان بنا لے۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کے قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھے جب زارا میر نے اسے پکارا۔ وہ رک گیا، پھر مڑا تو زارا میر لاؤنج سے نکل کر ان کے سامنے آ رکی۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی، ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ رات کو دعوت پر ٹائم پر پہنچ جانا زیان، نہیں تو تمہارے ڈیڈ ناراض ہوں گے۔ وہ شاید جانتی تھیں کہ آج رات وہ فرار ہونے والا تھا۔ زیان نے گہرا سانس لیا۔ آپ جانتی ہیں نا، میرا ان دعوتوں وغیرہ میں شرکت کرنے کا ذرا بھی دل نہیں چاہتا۔ میں جانتی ہوں، پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اس بار یہ ضروری ہے، اشر کے سسرال والے بھی آج مدعو ہیں، اور اگر تم یہاں نہ ہوئے تو کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، پریشان مت ہو۔ تم میری بات نہیں مانو گے؟ انہوں نے خفگی دکھائی۔ زیان نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، پر صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ زارا میر کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ آسمان پر آج ستارے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہے تھے۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس سفید محل میں آج برسوں بعد رونق سی پھیلی تھی۔
دعوت کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا، جگہ جگہ ٹیبل اور کرسیاں رکھی تھیں جن پر اس وقت مہمان بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر ٹیبل کے بیچوں بیچ گلاب کے پھول رکھے تھے جن کی خوشبو نے ماحول کو مہکا رکھا تھا۔ انہی ٹیبلز میں سے ایک پر وہ بھی بیٹھی تھی، سیاہ رنگ کے شفون کے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور بھورے بال آج بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ آس پاس نگاہ دوڑاتی سخت بیزار لگ رہی تھی۔ اس کا آج یہاں آنے کا ذرا بھی دل نہیں تھا، اس سے تو اچھا تھا وہ گھر پر بیٹھ کر آرام سے کوئی ناول پڑھ لیتی۔ اسرا، اس کے ساتھ بیٹھی شانزے نے اسے کہنی ماری۔ اس کے ضد کرنے کی وجہ سے آج وہ یہاں آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ پہلی بار اپنے سسرال جا رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اسرا آج کے دن اس کے ساتھ ہو۔ اسرا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے اشر کو دیکھا ہے کہیں؟ مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بے چین نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اسرا نے بھی پورے لان میں نگاہ دوڑائی، وہاں بہت سے چہرے ان کے لیے نئے تھے۔ سامنے زوبیا فون پر ہاتھ لیے جہاں وہاں ٹہلتی تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ نہیں، اس نے زوبیا سے نگاہ ہٹاتے ان کو وہیں چھوڑ کر محل سے اونچے ستونوں کو پار کرتے اگر داخلی دروازے سے اندر آؤ تو سیڑھیاں اترتا دکھائی دے گا۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، اس کے سیاہ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے۔ وہ بلا شبہ خاندان کا سب سے وجیح مرد تھا۔ اس کی چال میں ایک شان سی تھی، وہ چلتا تو لوگ ٹہر کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ باہر آیا تو اس کی نظروں نے تیزی سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ لوگ رش آواز سے اسے کوفت ہوئی اور تبھی اس کی نظر سیاہ لباس میں ملبوس اسرا پر پڑی۔ وہ برا سا منہ بناتی ساتھ بیٹھی شانزے سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ مسکرائی اور زیان اوآف کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کچھ لمحے پہلے جس ماحول نے اسے کوفت ہوئی تھی اس میں سے ایک دم رونق سی بھر آئی تھی، جیسے گھٹن زدہ ماحول میں کھل کر سانس آ گئی ہو۔ اس کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے تھے، پھر اچانک ہی دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کے قدموں کو بریک لگی۔ اس نے آس پاس دیکھا، ہمیشہ کی طرح وہاں زیادہ تر لوگوں کی نظریں اسی پر تھی۔ ابھی اگر وہ اسرا کی طرف جاتا تو وہ بھی ان سب کی نظروں میں آ جاتے اور اپنی وجہ سے اسے موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے قدم وہیں موڑ لیے تھے۔ لمحے بھر کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا وہ اسرا کے معاملے میں اتنا بے اختیار کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ ایسا مرد تو نہیں تھا جو کسی معاملے میں بے اختیاری سے کام لیتا ہو، خاص کر معاملہ جب کسی لڑکی کا ہو۔ مگر اس لڑکی کو دیکھ کر وہ یہ سب بھول کیوں رہا تھا؟ وہ کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں تھی، پھر بھی اسے دیکھتے رہنے کو کیوں چاہتا تھا؟ وجہ شاید اس کی آنکھیں تھی، نہیں شاید اس کے بال، یا شاید اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ سب مہمان تمہارا پوچھ رہے تھے۔ اور ڈائن کے عقب میں آ کر رکا تو اس نے پوچھا۔ زیان کے مقابلے میں وہ سیاہ تریپی سوٹ پہن میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، دونوں کے قد بالکل ایک جتنے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتے ہوئے دور کھڑے اوآف میر نے ان دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ ان کا قیمتی سرمایہ تھے، ان کے بیٹے، محل کے 2 مضبوط ستون۔ میں آ گیا ہوں نا، لوگوں کو اتنا بھی شکر منانا چاہیے۔ زیان کا انداز ہمیشہ کی طرح اللہ پرواہ سا تھا۔ دائم سر چھٹک کر رہ گیا اسرا۔ شانزے نے اپنے فون پر کچھ دیکھتے پھر سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ تم 2 منٹ میرے ساتھ گھر کے اندر چل سکتی ہو؟ مجھے کچھ کام ہے۔ کیسا کام؟ اسرا جھٹکی۔ شانزے نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اندر چلو گی تو بتاؤں گی نا۔ نہیں، ابھی بتاؤ۔ میری چھٹی حس بتا رہی ہے تم کچھ غلط کرنے جا رہی ہو۔ کیسی دوست ہو تم؟ جانتی نہیں ہو کیا جب دوست کچھ کہے تو صحیح غلط نہیں دیکھتے، بس اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ شانزے نے منہ بناتے کہا۔ جی نہیں، جب دوست کچھ غلط کرے تو اصل دوست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے روکے اور شانزے کا فوراً کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہ لیکچر بعد میں دے لینا، ابھی تو چلو۔ اس نے کھڑے ہو کر اسرا کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ تم اکیلی چلی جاؤ۔ اب کیا میں وہاں اکیلی چلتی پھرتی اچھی لگوں گی؟ شانزے نے اسے گھورا۔ پلیز مان جاؤ نا یار، بس 2 منٹ کی تو بات ہے پلیز۔ مسکین شکل بنائی اسرا نے، گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ان سے ذرا فاصلے پر سائمہ جمیل کھڑی تھی، ان کے ساتھ نقصق سے تیار کھڑی لڑکی عائزہ رحیم تھی۔ سائمہ جمیل نے اسے وہیں سے دور جاتی شانزے کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اشر کی منگیتر ہے۔ وہ اس کی منگنی والی رات شہر سے باہر تھی، اس لیے شرکت نہیں کر پائی تھی۔ آپ کی بہو تو بہت پیاری ہے مومانی۔ وہ مسکرائی مگر اگلے ہی لمحے شانزے کے ساتھ چلتی اسرا پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، اس لڑکی نے بھرے مجموعے میں اس کی بے عزتی کی تھی۔ اسے وہ بھولتی بھی تو کیسے؟ یہ شانزے کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ اس کے سوال پر سائمہ جمیل نے اسرا کو دیکھا۔ وہ اس کی کزن ہے۔ شانزے نے سر ہلاتے چہرہ موڑا۔ اس کی نظر زیان پر پڑی۔
وہ اکیلا کھڑا تھا۔ وہ سائمہ جمیل سے ایکسکیوز کرتی اسی طرف چلی آئی تھی۔ ہائے! وہ اس کے عقب میں آ کر رکتے ہوئے مسکراتے زیان کے چہرہ موڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ کوئی اور ہوتا تو خود کے یوں نظر انداز کیے جانے پر شرمندہ ہو کر یہاں سے چلا جاتا، مگر وہ عائزہ رحیم تھی۔ زیان اسے ہزار بار بھی نظر انداز کر دیتا تو ہر بار اس کے پیچھے جانے کو تیار رہتی۔ وہ انہی بیوقوف لڑکیوں میں سے تھی جو محبت اور چاہت کے لیے اپنی عزت نفس کو رون دیتی تھی۔ کہاں مصروف ہوتے ہو اتنے دن؟ ایکسکیوز می؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، زیان نے اسے ٹوک دیا۔ وہ اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اسے عائزہ کی ان حرکتوں سے سخت چڑ تھی۔ یہ لڑکیاں ذرا سی محبت اور توجہ کے لیے اپنی عزت نفس کا سودا کیوں کر دیتی ہیں؟ کاش کوئی انہیں بتاتا کہ ایسا کرنے سے وہ اگر ذرا سی توجہ پا بھی لے گی تو عزت ہا احترام کبھی نہیں پا سکتی۔ عائزہ وہیں کھڑی مٹھیاں بھینچ کر اسے زیادہ دیکھتی رہی۔ دیکھتی ہوں کب تک مجھ سے دور بھاگتے ہو، وہ بڑبڑائے۔ ادھر لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی اسرا کا چہرہ اس لمحے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شانزی نے اس کی جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ اشر نے میسج کر کے یہاں ملنے کے لیے بلایا۔ وہ اکیلی تو نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اسرا کو بھی ساتھ لے آئی۔ تم ایک بار گھر چلو، تم سے تو میں پوچھ لوں گی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے لاؤنج میں کھڑی شانزی کو دیکھ رہی تھی جو سامنے کھڑے اشر سے مسکرا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مڑ کر ان کی جانب پشت کیے کھڑی ہو گئی۔ دل چاہا ان کو یہیں چھوڑ کر باہر چلی جائے، پھر شانزی کا خیالات رک گئی۔ اگر اسے پتا ہوتا شانزی اشر سے ملاقات کے لیے یہاں آئی تھی تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ آتی، پر اب اگر آ ہی گئی تھی تو بہتر تھا وہ یہیں رک جائے۔ اس نے کچھ دیر مزید انتظار کیا، پھر پینڈولم کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی اور تبھی اس کا پاؤں مڑا۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے اسے دھکا سا لگا۔ وہ آگے کو گری، سامنے دیوار تھی۔ اس نے فوراً دیوار پر ہاتھ رکھے، خود کو گرنے سے بچایا، مگر اس نے آنکھیں میچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا سر دیوار سے ٹکراتا، کسی نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ اس کا سر دیوار کی بجائے شخص کے ہاتھ سے جا ٹکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے سر اٹھایا، نظریں دیوار پر رکھے ہاتھ پر پڑی۔ ابھری ہوئی نیلی اور سبز رنگوں کے جال میں ہاتھ جکڑا تھا۔ اس کی نظروں نے اس ہاتھ سے بازو اور پھر چہرے تک کا سفر کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اسرا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، خود پر بے تحاشا غصہ بھی آیا۔ ساری دنیا میں بس کیا یہ ایک ہی شخص رہ گیا تھا اس کے سامنے سے اسے گرنا تھا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ زیان نے ایک نظر اس کے پاؤں میں پہنی اونچی ہیل پر ڈالتے دوبارہ پوچھا۔ اسرا سے جواب دیے بنا اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں سیٹ کرنے لگی۔ وہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ اس کے بال بے ترتیب ہو رہے ہوں گے۔ سیاہ لباس والے مرد کی نگاہیں اس کے سیاہ لباس والی لڑکی کے بالوں میں الجھی۔ وہ الجھ تو شاید اس کا دل بھی گیا تھا۔ تم نے جب زلف پریشان کو سنوارا ہوگا، صدقہ حسن گھٹاؤں نے اتارا ہوگا۔ ویسے زیان نے گلا صاف کیا، میں نے آج پھر آپ کو بچایا ہے۔ اس نے یاد دلایا، اب کیا ان کے لیے بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا ہوگا؟ اسرا نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے آنکھیں پٹپٹائی تھیں۔ کمال، میں اب اتنا بھی بے مروت نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا، اسرا کا دل چاہا اس کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ لے۔ کتنا برا لگتا تھا وہ اس طرح مسکراتے ہوئے۔ ایک تو پہلے ہی وہ گرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی تھی، اب ضرور یہ آدمی اس کی بات کو استعمال کرتے اس کا مذاق بنائے گا۔ اور آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ زیان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار زیان اواب کا دل چاہا تھا کہ کاش وہ اس لڑکی کے دماغ تک رسائی حاصل کر پاتا۔ کچھ دیر پہلے والا خراب موڈ اب قدرے بہتر تھا، اور مگر کوئی لڑکی اس کے دل و دماغ پر اس طرح اثر انداز ہو رہی تھی تو زیان اواب پر احتیاط لازم تھی۔ اسرا نے کچھ کہنے کو لب کھولے تبھی لاؤنج سے شانزی اور اشر کے باہر نکلتے زیان کو وہاں دیکھتے۔ یہ دونوں اپنی جگہ پر رک گئے تھے۔ چلیں شانزی، اسرا نے دانت پیستے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، شانزی چونکی۔ اسرا نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے اسے لیے باہر چلی گئی۔ زیان اور اشر دونوں کی نگاہیں جب تک ان پر رکھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی زیان نے آئیبرو جھکا کر اشر کو دیکھا۔ وہ بال کچاتے خوف سے مسکرایا تھا۔ باز آ جاؤ، زیان کہتے ہوئے واپس مڑ گیا اور دروازے کے پاس پہنچا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جیب سے فون نکالا، مرسل کی کال تھی۔ ہاں بولو، زیان نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو زیان، کہاں ہو اس وقت؟ دوسری جانب سے مرسل کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ عجلت میں لگ رہا تھا۔ گھر پر ہوں، سب خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ اپارٹمنٹ آ سکتے ہو؟
ابھی تو آنا مشکل ہو جائے گا، اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پر بتا دو۔ دوسری جانب لہجے پر کو خاموشی چھائی۔ پھر مرسل کھنگارا، تمہیں وہ لڑکی یاد ہے نا، مسکان کی دوست؟ اسرا سیان کے آئیبرو اوپر کو اٹھے، نظریں خود بخود اس کی طرف اٹھ گئی جہاں اسے پہلے دیکھا تھا۔ وہ اب بھی وہیں تھی اور غصے کے ساتھ شانتی کو کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں وہی، اس کا یہاں کیا ذکر؟ زیان کا پورا جسم تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ دراصل مرسل رکا، وہ جیسے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ تم پر حملہ ہوا تو میں نے چھان بین کی ذمہ داری اپنے طریقے سے شروع کی تھی، کیونکہ پولیس یا تم اس کا سراغ نہیں لگا پا رہے تھے۔ اور جیسا کہ تم جانتے ہو میں ایک بہت ہی قابل ایجنسی کا مالک ہوں۔ اپنی ایجنسی کی تعریف کا کوئی بھی موقع مرسل باران جانے دے۔ انہوں نے ناممکن ناممکن تو میں نے نہ صرف اس بار بلکہ تم پر ہوئے پچھلے حملے پر بھی تحقیق کی ہے۔ اور وہ پھر سے رکا۔ زیان کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ فون پر اس کے ہاتھ کی گرفت اس قدر سخت ہو گئی تھی یہ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اور اس نے ضبط کرتے پوچھا، نظریں دور بیٹھی اسرا پر ٹکی تھی۔ مرسل نے گہرا سانس لیا، اور یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حملے تم پر نہیں ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حملہ آوروں کا ٹارگٹ وہ لڑکی اسرا تھی۔ زیان اوقات میر گلے میں اگلے ہی لمحے سانس لینا بھول گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔